حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں روزے سے تھی، خادمہ بھی گھر میں تھی، 2 بوریاں آئیں، ایک بوری میں 40,000 درہم چاندی کے سکے اور دوسری بوری میں 40,000، کل 80,000 دراہم یہ تھے، چاندی کے سکے تھے۔ اور آج ایک درہم کی قیمت جو چاندی ہے تقریباً 1000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ تو صبح سے لے کر دوپہر تک سارے دراہم کو تقسیم کر دیا، سارے دراہم کو، بوریاں دونوں خالی ہو گئی۔ اب جب عصر کا وقت آنے لگا تو اب خیال آ گیا میرا تو روزہ ہے۔ باندی سے کہا کچھ ہے کھانے پکانے کے لیے؟ تو وہ غصے میں تھی۔ اب کہتی ہوں کہ کھانے پکانے کے لیے ہے، سارے دراہم تو فقیروں اور مسکینوں اور بیواؤں اور محتاجوں میں پہنچا دیے، اب مجھ سے کہتی ہوں کچھ باقی رکھ لیتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اب تانے دینے کا کیا فائدہ، میں تو اپنی ذات کو بھول ہی گئی تھی، میرے سامنے تو مدینے کے فقراء مساکین تھے اور خود پانی سے افطار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مدینے کے میدانوں میں درہم دنانیر اور جو ہے زیورات اور جو ہے قیمتی جوڑوں کے ایسے ڈھیر لگتے تھے جسے غلہ منڈیوں میں اناج کے ڈھیر لگتے ہیں، اور وہ تقسیم ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر کے جسم پر وہ جو جوڑا ہوتا تھا کہ ایک کرتے میں 17 پیوند لگے ہوئے، اور حضرت عمر کا کھانا وہ ہوتا تھا کہ بیٹے کے گھر پر گئے، کھانے کا وقت تھا، بیٹے نے جو ہے روٹی کا ٹکڑا دیا اور سالن والا برتن توڑ کر سالن لگانے لگے۔ سالن کہتے ہیں کہ روٹی سوکھی ہوتی ہے، اس کو چبا کر آدمی کو نگلنے میں مشکل ہوتی ہے، تو سالن چپڑ لو کچھ تاکہ وہ گیلی ہو کر گلے سے اتر جائے۔ آج تو ہم نے سارا زور کھانوں کے بنانے میں لگا دیا۔ او بھائی یہ کھانا تو اتنا کھانا جس سے زندگی کی جو ہے زندگی کا نظام چلتا رہے، ہم نے تو مقصد ہی کھانے کو سمجھ لیا۔ جب تک گھر والے دسترخوانوں پر وہ چیزیں نہ لائیں جس سے آنکھیں چندیا جائیں، اس وقت تک ہم راضی نہیں ہوتے۔ یہ گویا کہ ہمارے کھانے کا مقصد ہی یہی ہے، اور گویا کہ ہمارے دنیا میں رہنے کا مقصد کپڑے ہی بنانا ہے۔ وہ جنت کے جوڑے، جنت کے کھانے، جنت کے مزے، گویا کہ ہم اسے بھول ہی گئے۔ وہ تھے آخرت والے۔ باپ نے سالن پیش کیا، روٹی توڑ کر اب ڈبونے لگے، ہاتھ ان کے، بیٹا تم نے ایک برتن میں 2 سالن جمع کر لیے، تم نے ایک برتن میں 2 سالن، ابا جان 2 سالن کون سے ہیں؟ کہ گوشت اگر اس کو ابالا جائے یہی کافی ہے،